बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कभी आपने ये सोचा है कि आप इतनी स्ट्रगल करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, रातों को जागते हैं, लेकिन आपका वो पैसा जो कि आप जिसका पूरे महीने इंतज़ार करते हैं, वो पैसा आपका चंद दिनों में ही ख़त्म हो जाता है और बाकी क्या बचता है? ना सरमाया, ना बचत, ना उम्मीद, बल्कि आप खाली हाथ होते हैं। देखें, मैं आपको आज वो बातें बताऊंगी जिससे आप अपना घर जो है बिल्कुल भी नहीं बना सकते, यानी कि वो खर्चे जो कि आपको बचाने ही बचाने चाहिए, जिससे आपकी बहुत बचत होती है और आप अपना मकान, चाहे वो अपार्टमेंट ही क्यों ना हो, आप बना सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, सब्बा की एडवाइस में खुश आमदीद। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और कभी भी किसी का मोहताज ना करे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम अच्छे से अच्छी जगह पर रहने के लिए एक घर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो है महंगा होता है, यानी कि जब हम अच्छे इलाके में घर लेते हैं तो ज़ाहिर सी बात है और बड़ा लेने की कोशिश करते हैं तो उसकी कीमत भी ज़्यादा से ज़्यादा ही होती है। फिर इससे होता ये है कि आप जब अगर महीने के 50,000 रुपये किराया दे रहे हैं तो समझें आपने 10 साल के 60 लाख रुपए मकान मालिक को दिए। तो इससे हुआ क्या, आपके पैसे का जो है ज़ाहिर सी बात है खात्मा ही हुआ ना। अगर आप एक सिंपल से इलाके में या कोई अपार्टमेंट में, फ्लैट्स में अगर आप रहते हैं या पोर्शंस हैं आजकल तो, और अगर आप उसका किराया नॉर्मल देते हैं तो इसमें भी आपकी बचत होती है। देखें, आप अच्छे से अच्छी जगह पे भी रहें, लेकिन अगर आप छोटा घर लें या कोई छोटा फ्लैट ले लें या छोटा पोर्शंस मिलते हैं, अगर आप वो भी ले लेंगे तो आपका एक बड़ा घर जो आपने लिया हुआ होगा और जिसमें आपके पैसे का ज़ाया होगा तो वो आपका पैसा बचेगा। जाहिर सी बात है, जब आपने एक छोटा अपार्टमेंट लिया है या पोर्शन लिया है या कोई छोटा घर लिया है तो आपका वो पैसा बचेगा ही बचेगा ना, तो वो आपके काम ही आएगा। और इसी तरह अगर आप खाना रोज़ बाहर खाते हैं तो समझें आप महीने के 15 से 20,000 रुपये का ज़ाया कर रहे हैं, यानी कि साल के 2 लाख से ज़्यादा और 10 साल के 20 लाख रुपए। तो बताएं आप जो है कितनी ये जो है फजूल खर्ची कर रहे हैं। देखिए, मैं बाहर खाने को मना नहीं कर रही, आप बाहर ज़रूर खाना खाएं, लेकिन हफ्ते में या 15 दिन में। इससे होगा ये कि आपकी इससे भी बचत होगी और आपका पैसा बचेगा, और जब आपका पैसा बचेगा तो जाहिर सी बात है आप अपना जो है घर जो है ले ही सकते हैं। देखें, आप ये कह रहे होंगे ये तो छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें ही होती हैं, ये छोटी छोटी बचत ही होती है। अगर आप इसकी बचत करते हैं तो आप इससे बड़े बड़े काम कर सकते हैं। फिर इसके बाद है आपकी शॉपिंग। देखें, बाज़ दफ़ा ये होता है कि बहुत ज़्यादा सेल लगी हुई होती है ब्रांडेड कपड़ों पे, जूतों पे, बैग्स पे। इससे होता ये है कि हम लोग जो है फजूल खर्ची करने पहुंच जाते हैं और इससे ये होता है कि हम वो चीज़ें भी ख़रीद लेते हैं जो कि हमें नहीं ख़रीदनी होती या जो हमारे पास पड़ी हुई होती हैं। लेकिन क्या होता है कि सेल लगी हुई होती है और हम वो चीज़ें ख़रीदने की कोशिश करते ही करते हैं, तो इससे क्या हुआ, ये भी एक फजूल खर्ची है। देखें, बाज़ दफ़ा वो चीज़ें आपके घर में पड़ी होती हैं जो कि आपने यूज़ करी भी नहीं होती हैं। तो आप ये सेल वगैरह के चक्कर में ना पड़ें और अपने पैसों की बचत करें। उसके बाद गाड़ी लेना। देखें, आप बाज़ दफ़ा ऐसा करते हैं कि एक आप गाड़ी ले लेते हैं, वो आप बैंक से जब उठाते हैं तो आप उसकी किस्तें भरते ही रहते हैं। तो इससे ये होता है कि आप अपनी नई कार के चक्कर में, ब्रांड न्यू कार के चक्कर में आप अपना पैसे का ज़ाया कर रहे होते हैं। तो अगर आप एक सिंपल और एक अच्छी गाड़ी ले लें, पैसा इस फजूल खर्ची में भी ना लगाएं, तो इससे भी आपकी बहुत बड़ी बचत हो सकती है। और सबसे बड़ा जो ख़र्चा है वो है क्रेडिट कार्ड और उसका जाल। देखिए, ये वो कर्ज़ा है जो कि आपको खामोशी से तबाह कर रहा होता है और आप ये समझ रहे होते हैं कि हमारी जो ख्वाहिशात हैं वो इसके थ्रू जो है पूरी हो रही हैं, लेकिन आपको इसके बारे में ये भी पता होता है कि आपको आगे जाके इसका कर्ज़ा जो है देना ही देना होता है। अगर आप इसका कर्ज़ा नहीं दे पाते हैं
تو وہ ایک سود کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور پھر یہ سود جو ہے آپ کو جگڑتا چلا جاتا ہے، اور پھر یہ آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان کا باعث بنتا ہے۔ دیکھیں، میں نے ایسی فیملیاں بھی دیکھی ہیں جو کہ کریڈٹ کارڈ سے اپنے اخراجات کو پورا کرتی ہیں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ وہ قرض میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں، اور پھر جو ہے اپنا گھر کبھی بنا ہی نہیں پاتے۔ تو پلیز آپ کریڈٹ کارڈ کو بھی کم یوز کریں، کیونکہ یہ بھی ایک خطرناک جال ہے جو کہ آپ کو قرض کی صورت میں اتارنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کا مہنگا خرچہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسکول کی مہنگی پرائیویٹ اسکولنگ۔ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ آپ بچوں کو، ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ اس کا بچہ اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھے، اور اسی چکر میں آپ جو ہے کمپٹیشن کے چکر میں کہ ہمارے بچہ اس اسکول میں ہے بڑھے، اس اسکول میں ہے بڑھے، آپ اپنی چادر دیکھ کے بغیر جو ہے آپ اس بچے کو بڑے سے بڑے اسکول میں کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ بچے کی جو تعلیم ہے وہ بچے کی گھر کے ماحول سے، ماں باپ کی توجہ سے اور اس کی اپنی محنت سے ملتی ہے۔ تو آپ اس چکر میں مت پڑیں کہ بڑے سے بڑے اسکول میں کرانا ہے، اور ہمیں جو ہے ایک جو ہے اس کا بچہ بڑے اسکول میں ہے تو ہم کیوں نہ بڑے اسکول میں کرائیں۔ تو اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اپنا ایک بڑی بچت جو ہوتی ہے، جو بڑا سرمایہ ہوتا ہے، وہ آپ جو ہے ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ اسکولوں میں بڑے بڑے اسکول ہوتے ہیں، لیکن ان میں جو ہے ایسی پڑھائی نہیں ہوتی جو ایک چھوٹے اسکول میں بھی ہو جاتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے گھر کا ماحول کیا ہے، اور آپ اپنے بچوں پہ کیا توجہ اچھی سے اچھی دیں، اور بچے کی جو اپنی محنت ہے وہی رنگ لاتی ہے۔ دیکھیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور بڑی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ اس سے ہمیں یہی پتہ چلا نا کہ بچے کی جو اپنی محنت ہوتی ہے اور گھر کا ماحول ہوتا ہے تو وہی رنگ لاتا ہے، اور پھر آپ کا بچہ جو ہے ایک بڑا آدمی بن پاتا ہے۔ دیکھیں، میں نے تو ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو بہت اچھا سے اچھا پڑھایا، بہت ان پہ پیسہ خرچ کیا، لیکن جو ہے انہیں کچھ بھی ہاتھ آیا، یعنی کہ وہ کوئی اتنی بڑی پوسٹوں پہ اور اتنی بڑی اس پہ نہ بیٹھ پائے، اور پھر ہوا یہ کہ جو نارمل بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں بعد میں، اور جو ہے اپنی جاب بھی کر رہے ہوتے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ جو ہے بچے کو ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑے اسکول میں کرائیں، اور آپ جو ہے نارمل اسکول میں بھی کرا سکتے ہیں۔ دیکھیں، مہنگائی بڑھتی ہی بڑھی جا رہی ہے، تو اس میں یہی سمجھداری ہے کہ آپ اپنی ایک بچت میں رہتے ہوئے آپ ہر کام کریں، گاڑی بھی لیں، گھر کی شاپنگ بھی کریں، آپ اچھے گھر میں بھی رہیں، آپ بچوں کو اچھا سے اچھا بھی پڑھائیں۔ تو اسی طرح آپ اپنا گھر بنا سکتے ہیں، اپنے بچوں کا لیے ایک پراپرٹی بنا سکتے ہیں جو کہ آپ کے بچوں کے ساری زندگی کام آتی ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ نے اپنے خرچوں میں قابو نہیں پایا اور اس کی بچت نہیں کری، یعنی کہ اپنے اخراجات کو کم نہیں کرا، تو آپ بھی وہی کر رہے ہیں جو آپ کے بڑوں نے کرا، اور آج آپ بھی وہی کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ نے اسی طرح کرا تو آپ کے بچوں کا خواب ہی رہے گا، اور کبھی بھی آپ کا اپنا گھر نہیں ہو سکے گا۔ اسی لیے آپ کو سمجھداری سے کام لینا پڑے گا، اور جو ہے اپنی ان باتوں پہ عمل کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو، اس کے بچوں کا اپنا گھر ہو، تو اس کے لیے آپ کو کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جس میں یہ قربانیاں ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں۔ اور میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ کی آج کی بچت آپ کے بچوں کے لیے اپنا گھر بنا سکتی ہے، یعنی کہ آپ کی جو بچت ہوگی وہ آپ کے بچوں کے لیے ایک گھر بنا سکتی ہے، جو کہ اس کے لیے ایک وراثت ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے آپ کی اولاد کے لیے۔ اور اس طرح آپ اپنے بچوں کو یہ سب کچھ دے سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بات میں اپنی دل کی گہرائیوں سے کہہ رہی ہوں کہ زندگی بہت چھوٹی ہے، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اور پھر اسی طرح وہ لوگ جو فیصلہ آج نہیں کرتے وہ بہت پچھتاتے ہیں،
اور پچھتاوا بہت بڑا بوجھ ہے۔ دیکھیں، میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں اور ایسے بھی لوگوں کی کہانیاں سنی ہیں جو کہ کرائے کے گھر میں ہی رہتے رہے اور پھر پچھتاوا کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ یہی کہتے رہے کہ ہم نے جو کمایا وہ سب لٹایا، اور اگر آج ہم بچت کرتے تو ہماری اولاد کا اپنا گھر ہوتا یا ہمارا اپنا گھر ہوتا۔ یعنی کہ انہوں نے کرائے کے گھر میں ہی زندگی گزاری اور کرائے کے گھر میں ہی انہیں موت آئی۔ یعنی کہ اگر آپ جو ہے چاہتے ہیں کہ آپ کا اپنی زندگی میں ہی اپنا گھر ہو، اپنی جوانی میں ہی اپنا گھر ہو، آپ کے بچوں کا اپنا گھر ہو، تو آپ کو یہ کام کرنے ہیں، یہ جو ہے بچت کرنی ہے، تو ہی آپ جو ہے ایک اپنا گھر جو ہے لے سکتے ہیں۔ دیکھیں، میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ چھوٹا ہی گھر کیوں نہ ہو لیکن اپنا گھر ہونا بہت ضروری ہے۔ اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنا گھر کرائے پہ بھی چڑھاتے ہیں اور کہیں آپ اچھے گھر میں بھی رہتے ہیں جا کے، یعنی کہ اگر آپ نے کوئی اپارٹمنٹ لیا ہے یا کوئی پورشن لیا ہے اور اگر آپ اس کو کرائے پہ چڑھا کر کوئی گھر بھی کرائے پہ لیتے ہیں، تو آپ کا ایک بچوں کا سرمایہ، اس کی جو ایک وراثت ہوتی ہے جو کہ اس کے کام ہی آتی ہے۔ تو یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ کا گھر انشاءاللہ اپنا ضرور ہوگا۔ دیکھیے، ان باتوں کو آپ ضرور عمل کریں اور اپنا گھر بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ آپ کی بچوں کی بہت بڑی وراثت ہوتی ہے جو کہ ان کے لیے زندگی میں بہت آسانی کا باعث بنتی ہے۔ تو یہی میری باتیں ہیں، میں نے سوچا کیوں نہ آج آپ سے شیئر کی جائیں، کیا پتہ کسی کو میری بات سمجھ میں آئے اور اسی طرح ان کا بھی اپنا گھر ہو سکے انشاءاللہ۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، اچھی لگی ہوں گی، اور اگر آپ کو میری باتیں آج کی اچھی لگی ہیں تو پلیز مجھے لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ تھینک یو۔